بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شہر میں پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے چلا آ رہا تھا۔ اس کے حال زار پر آپ کو رحم آیا اور آپ نے اس کا نام دریافت کیا تو اس بوڑھے نے کہا سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ سبحان اللہ، ایک میں سلیمان ہوں کہ تمام ملک زیر نگیں ہے، اور ایک یہ سلیمان ہے جو اس بڑھاپے کی عمر میں بھی اتنی مشقت کی زندگی گزار رہا ہے اور سختیاں جھیلتا ہے۔ فوراً آپ نے اپنے تاج سے ایک لال نکالا اور اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ لے جا، تجھے اور تیری اولاد کو بھی یہ کفایت کرے گا۔ مناسب ہے کہ آئندہ اس محنت کو چھوڑ دے اور آرام سے زندگی بسر کر۔ بوڑھے آدمی نے لکڑیوں کا گٹھا سر سے پھینک دیا اور لال کو لے کر بڑی خوشی کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ بار بار اس لال کو دیکھتا اور حیران ہوتا کہ اللہ تعالی نے کیا قدر و قیمت اس انگریزے کو عطا فرمائی ہے۔ یکا یک ایک چیل آئی اور اس نے گوشت سمجھ کر جھپٹا مارا اور لال کو لے اڑی۔ بوڑھا بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب اسے فکر پڑی کہ آج گھر میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا، چلو پھر اپنے گٹھے کی طرف اور اس کو لا کر بیچ کر ان کا پیٹ پالوں گا۔ وہاں جا کر دیکھا تو گٹھا بھی کوئی اور اٹھا کر لے گیا تھا۔ شرم کے مارے اس نے رات جنگل میں کاٹی، صبح دم پھر لکڑیاں چننے لگا۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری وہاں سے گزری تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بڈھا پھر اسی مشقت میں مصروف ہے۔ دریافت کیا تو اس بوڑھے آدمی نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر رحم آیا اور دوسرا لال بھی اس کو دے دیا۔ آج بوڑھے آدمی نے نہایت احتیاط سے مٹھی میں بند کر کے گھر کی راہ لی کہ اب مٹھی میں اس کو قابو رکھوں گا۔ راستے میں ایک ندی تھی، جب منجھدار میں پہنچا تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور ڈوبتے ڈوبتے بچا اور لال اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ پھر حسرت و افسوس کے ساتھ واپس آیا اور لکڑیاں چننے لگا۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہوا تو پھر دیکھا کہ وہی بدقسمت بوڑھا لکڑیوں کا گٹھا باندھے چلا جاتا ہے۔ پھر طلب فرمایا اور پوچھا، اس نے کیفیت ساری عرض کی اور کہا کہ آج تیسرا دن ہے، نہ جانے بیوی بچے کس حال میں ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ترس آیا اور آپ نے تیسرا لال بھی اس کو عنایت کر دیا۔ اب کی دفعہ خوب اس نے لال کو کس کر اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا۔ اس نے تاڑ لیا تھا کہ اس کی پگڑی کے اندر لال بندھا ہوا ہے۔ گھوڑا دوڑا کر قریب آیا اور پگڑی اچک کر لے گیا اور تھوڑی دیر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ بوڑھا آدمی روتا پیٹتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، آپ نے خوب میری راہ کھوٹی کی۔ خدا نے جو کچھ میرے نصیب میں لکھا میں اس پر راضی تھا۔ آپ نے چاہا کہ مجھے فقیری سے نجات مل جائے، لیکن یہ بات اللہ کو منظور نہ تھی۔ آپ کے چاہے سے میں امیر تو نہ بنا، البتہ اس کے عوض مجھے اور میرے بال بچوں کو 3 دن سے فاقہ کرنا پڑا۔ حضرت نے فرمایا کہ سلیمان کیا کرے؟
جب اللہ کی ہی مرضی نہ ہو۔ غرض بوڑھا بدستور لکڑیاں لاتا اور کنبے کو پالتا۔ دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ ماہی گیر کے گھر جا کر رہے۔ جب دوبارہ تخت سلطنت ملا اور لشکر کا گزر اس لکڑہارے کی بستی میں ہوا، اس کچھ آدمی بھیج کر اس کو طلب فرمایا، اس بوڑھے کو بلا لو۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو سواری کے بغیر ایک قدم بھی چل نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا، سواری بھیج کر بلایا اور حال دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ جب آپ کے دیے لال گم ہو گئے اور میری آس ٹوٹ گئی تو میں نے بے اختیار اللہ کریم کی جناب میں گریہ و زاری شروع کر دی کہ اے اللہ، تیرے نبی نے بہت کوشش کی مگر تو نے نہ چاہا اور مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں ہے، تو ہی اپنے خزانہ غیب سے وہ کھوئے ہوئے لال مجھے عطا فرما دے۔ اتفاقاً ایک دن حسب معمول لکڑیاں توڑنے کو درخت پر چڑھا، وہاں چیل کا ایک گھونسلہ تھا اور دیکھا تو وہی تینوں لال اس گھونسلے کے اندر رکھے تھے۔ ان کو پا کر اب میں امیر کبیر بن گیا ہوں۔ جب تک سلیمان علیہ السلام کا بھروسہ تھا تو معروم رہا، اور جب اللہ کریم کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا تو آج میں مالا مال ہو گیا ہوں۔ صحیح ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس پر توکل یقیناً کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔